بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوری اس وقت ہم رنسا کالونی اکرم اور گل کالونی میں موجود ہے. جس کو شیڈیا کے جو چیئرمین ہیں یا ان کے باقی جو ساتھی ہیں اس کو گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہاں پہ مسیحی برادری اور یہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ایم این اے جو خواتین ایم این اے ہیں وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں. اور اس وقت پوری مسیحی برادری جو ہے ایک نقطے پہ متفق نظر آتی ہے. اب 2012 سے یہ کچی آبادی بنی ہے تو اب اس کو گرانے کا کوئی تک نہیں بنتا. اس سلسلے میں دیکھتے ہیں جی اندر پھر وہ پیپلز پارٹی کی جو ایم این اے ہے سابقہ ایم این اے نرجس فیض ملک صاحبہ اور موجودہ مسلم لیگ نون کی جو ایم این اے وہ بھی ادارے یکجہتی کے لیے اندر آئی ہوئی ہیں. اندر جناب جے سالک صاحب بھی موجود ہیں اور بھی پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ بھی اور باقی لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. جناب سوترا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو باقی اندر کا حال آپ کو دکھاتے ہیں. تو جب اتنے گھر بن رہے تھے جب اچھے بات ہو رہے تھے جب اتنے گرجا گھر جو ہے وہ تعمیر ہو رہے تھے تو اس وقت انتظامیہ کہاں تھی؟ اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں تھے؟ ہم یہ سوال تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی پوچھیں گے اور حکومت فقر سے بھی ہم بات کریں گے. ہم پرائم منسٹر آفس میں یہ بات ہو چکی ہے لیکن ہم جلد کوشش کر رہے ہیں کہ اراکین اسمبلی ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر آپ کے حق کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے رنسا کالونی کی بحالی کے لیے جو ہے ہم بات کریں اور آپ کو آپ کا حق دلائیں. اور میں مشورہ دوں گا میری گزارش ہے کہ آپ کچھ ہمیں ٹیکس دیں اور جو ہمیں گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنے ہیں جو ہم ٹیک اپ کریں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اور ہر جگہ پر ہم آپ کی نہ صرف آواز بنیں گے بلکہ آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ پہلے کبھی کیا ہے نہ آئندہ کبھی کریں گے. اور اسی کے ساتھ میں تمام پاسٹر صاحبان کا تمام بشپ صاحبان کا تمام ورکرز کا وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں تمام چرچز کا وہ کسی بھی چرچ سے ہیں وہ تمام لوگ ان کا تعلق کسی بھی علاقے کسی بھی مذہب جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور وہ کے حقدار ہیں. اور آپ نے جہاں پر ایسے کسی سے نمائندے ہیں میری گزارش ہوگی عمران شاہ سلطرا صاحب بشپ صاحب باہر بیٹھے ہیں دوسرے جو ڈیوٹیز بیٹھے ہیں آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں جو گورنمنٹ کے ساتھ ہم ایک چاہیں گے کہ اگر کمیٹی تشکیل دیں تاکہ آپ کی جو میٹنگ ہے ہم آپ کے نمائندے بن کر گورنمنٹ کے ایوانے تک آپ کے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور شہباز بھنڈی آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہوئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر تھے. آپ کے حقوق کے لیے ایک بچی کے لیے گورنر پنجاب سلمان تسیر جو ہے وہ شہید ہوئے وہ آپ کے اسی نیت کے ہم کام کر رہے ہیں اسی نیت کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا جدوجہد کرنا آپ کے حقوق کے لیے اور آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے. ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. آپ ہماری رہنمائی کریں اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی میں آپ کو یہ حقوق ہم ضرور لے کے دیں گے. اور میں تمام پولیٹیکل ورکرز کا پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ورکرز کا میں نظام الدین صاحبہ کا میں ڈاکٹر روبن افضل دون میں ہیں باقی صاحب جو ہیں اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کا نون لیگ کے ورکرز کا وسیم کا ملک فرانسس کا پارلیمنٹ کے علاوہ ڈیفینس لانے گا تمام کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ لگے ہیں. اس میں ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. اور آپ کو ہم آج بھی آپ کے نام پڑے بہت شکریہ لڑکا صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مشکل کی اس گھڑی میں وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اور
ابھی وہ لوگ کو تمام کو یہ گورنمنٹ کے طرف سے مدنی سوٹ مدنیہ ایئرمنٹ میں موجود ہے ایم پی سب ہے مجھے اچھا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانونی مدد کے شاستروں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ڈیٹیل نہیں پتا تو ایم این اے صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنائے کیا کمیٹی والوں سے زیادہ میرا خیال ہمارے جو نمائندے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ اپنے 7 کچی بالیوں کو میں نے مان کر لے کر کیے ہوئے ہیں اور جس دور میں لیفٹ ہو کر آیا تھا 7 کچی بالیوں کو مار کر 14 کو ہوئے تھے لیکن وہ ساری مسلم کالونیاں جو ہے ان کے لیڈروں نے ان کی پاسداری نہیں کی مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن میری جو 7 کچی بالیاں ہیں یہ اس وقت کے ہم نے پہلے وزیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر سے ہم نے 7 کچی بالیاں جو ہے ان کو مار کر لاکوب لے کر دیے تھے اس نے لے کر دیے تھے سنیں وہ بھی اتنا ایزی نہیں کام تھا لیکن کیونکہ ہمارا پورے پاکستان میں 1033 تھا اور میں نے کہا کہ ہمیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں تو میں نے ساری پارٹیاں کو ہرا کے آیا تھا تو بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات پتہ میں نے پیپر فنڈ وغیرہ سال دیا اس کے بعد کوئی آبادی پکی نہیں ہوئی میرے وقت پہ یہ آبادی ہماری کا سب ہے یہ پرانے سب ہے پرانے جائن کی ہے علامہ اقبال کو 22 سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے علامہ اقبال کو مسجد کالونی کو مشرف کالونی کو انہوں نے کئی دفعہ ان سے ووٹ بھی لی ہے جی بڑا کام کیا ہے لیکن یعنی 3 سال ہو گئے جب میں نے فوجی باتوں کو مانگا حکومت کی ہے میں اسمبلی پہ سوزی اتار کے چلے گا لیکن یہ اپنی جو ہے ان پہ کوئی یہ پڑھنی نہیں تھی آپ کو پتا یہ کون سی کالونی تھی یہ پھر ٹیکس کے ساتھ میں جو چھکر کھا کے آئے تھے پتا نا جو جیلوں میں گئے تھے پریسار ہوئے تھے بلانے کے اندر لوگوں تھے فیصلے بھی میں منع کرنا تھا کہ مت خریدے پھر اس کے بعد میں نے ان کو جب وہاں سے ہوا ایک مسئلہ تو ہم نے گرین بیلٹ میں کتنے مہینے تقریباً 7.5 مہینے ہاں گرین بیلٹ پر بٹھایا یہاں پر بیٹھی ہوئی تمام میری بہنیں میرے بھائی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے بزرگ السلام علیکم نمستے وعلیکم السلام دیکھیں میرا تعلق پاکستان مسلم نون سندھ عمر پور سے ہر واقعہ سے ایسے سمجھے کہ میں بالکل بارڈر کے قریب رہتی ہوں میں اس ایریا سے تعلق رکھتی ہوں جہاں میں جیسے سمجھے کہ اور لوئل فیملی رہتی ہے غریب فیملی رہتی ہے میرا تعلق بھی ان میں سے ہی ہے میں آپ لوگوں کا درد سمجھ سکتی ہوں میں بھلے ہندو فیملی سے تعلق رکھتی ہوں لیکن آج میں یہاں پہ ایک پارلیمنٹرین مائنورٹی کی نمائندہ بن کے آئی ہوں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے مذہب سے زیادہ انسانیت ہے تو میں انسانیت کا درد سمجھتی ہوں میں ہوں ہم تقریباً مائنورٹی کے 10 MLAs ہیں جس میں سے 3 پیپلز پارٹی کے ہیں اور 5 پاکستان مسلم نون کے ہیں جے یو آئی کا بھی ایک نمائندہ ہے ہمیں اگر یہاں پر
اسمبلی کے اندر اگر مائنورٹیز کا نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہے، جب ہماری پارٹیوں نے ہمیں نوازا ہے تو وہ صرف مائنورٹیز کی نمائندگی کرنے کے لیے، اقلیتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہماری ماں ہے، اور ہم اپنی ماں سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. جیسے جیوا بھائی نے بتایا کہ ہم نے ہیومن رائٹ میں بھی اپیل کی ہے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، وزیر اعظم سے بھی بات کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، جو قانونی راستہ ہے اسے اپنایا جائے. پاکستان پاکستان حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے الائنس ہے ہم ان کے، لیکن ہم پھر بھی ہم اگر حکومت میں ہوتے نہ ہوتے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا دور ہو، جناب کاغذ بھٹو شہید کا دور ہو، آصف زرداری کا دور ہو، ہم نے غریبوں کو دانت دیے ہیں، ہم گرانے والے نہیں ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو دیے. پاکستان کی پارٹی ہمیشہ ہمارا گلا اپنی کی بات کرتی ہے، اور اس میں آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ کسی دوسرے ملک کے شہری نہیں ہیں، یہ آپ کا حق ہے. اس ملک میں آپ کے خلاف بنیادی سہولتیں کی جائیں، روٹی کپڑا مکان سے لے کر ہر سہولت آپ کا حق ہے. آپ کے بچوں میں روزگار ملے، آپ کو گھر ملے، آپ کو رہنے کے لیے چھت ملے، یہ آپ کا حق ہے. آپ میں کسی نے کام نہیں کرنا، لیکن یہ حق پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملتا ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، کسی اور دور میں آپ کو یہ حق نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ آپ کے گھر گرانا چاہ رہے ہیں ان کا عوام سے تعلق نہیں ہے، وہ عوام کے نمائندے نہیں ہے. وہ عوام کے اگر واپس جائیں تو ان کو عوام کی بات سننا ہوگی، عوام کے حق کی بات کرنا ہوگی، عوام کے حق کے لیے لڑنا ہوگا، بات کرنی ہوگی. آپ کو اس کی مقابل جگہ دے کے، آپ کو اس کے مقابل جگہ دے، آپ کو کمپنسیٹ کرے. آپ بھی جتنے اخراجات یہاں پہ آئے ہیں، جو دن پہ گھر آئے ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے تو پھر وہ گرا سکتے ہیں، پاکستان نہیں گرا. پاکستان جیو کا یہ نظر ہے، پاکستان جیو کا یہ نظر ہے، پاکستان ہمارا ہے. تو میری اپیل ہے ان اداروں سے کہ جنہوں نے یہ منصوبہ بندی کی ہے اور جو اس وقت اس مبارک مہینے میں، مقدس مہینے میں آپ کا بھی عیسٹر چل رہا ہے، ہمارا بھی رمضان شریف چل رہا ہے، تو اس مہینے میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کتنے پورت تھے ایسے مجھے والا اور ایسے پیڑ کے کبھی بھی ہم نہیں دیں گے. ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ ظالمانہ جبر اور ظلم کا یہ دور رہے. اس دور میں جتنی بھی یہ آپ کے ساتھ ناانصافیاں ہوگی، یہ میں سمجھتی ہوں یہ خدا کو جواب دہ ہوں گے. ہم ایک خدا کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو انسان جس کی وجہ سے